اب سنو، اسلام میں قبر کی غیر معمولی تعظیم بھی ممنوع ہے اور توہین بھی ممنوع ہے۔ قبر کی توہین بھی نہیں کرنی چاہیے اور تعظیم بھی نہیں کرنی چاہیے۔ غیر معمولی لفظ تو چھوڑو، قبر کی تعظیم بھی ممنوع، توہین بھی ممنوع۔ مثال، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ قبر کی تعظیم ہے۔ چاہے قبر کو معبود نہ بنائے لیکن اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ قبر کی تعظیم ہے۔ پختہ قبر بنانا یہ قبر کی تعظیم ہے، یہ ممنوع ہے۔ قبر پر روزہ بنانا، گنبد بنانا یہ قبر کی تعظیم ہے، یہ ممنوع۔ قبر پر کتبہ لگانا یہ قبر کی تعظیم ہے، یہ بھی ممنوع۔ ترمذی شریف میں حدیث حسن صحیح ہے کہ حضور نے قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ بس یہ سب امور القبیل تعظیم ہے۔ قبر کے پاس میں مراقبہ کرنا یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی القبیل تعظیم ہے۔ یہ سب مثالیں دے رہا ہوں میں، چاہے کوئی کچھ کر رہا ہو، جو مثالیں دے رہا ہوں۔ قبر پر خیمہ کھڑا کرنا قبر کی تعظیم ہے۔ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ قبر پختہ بنانا ممنوع ہے۔ قبر پر قبہ بنانا ممنوع ہے۔ قبر پر کتبہ لگانا ممنوع ہے۔ قبر کے پاس مراقبہ کرنا ممنوع ہے۔ اور قبر کی توہین کرنا بھی ممنوع ہے۔ قبر پر پخانہ کرنا، قبر پر پیشاب کرنا، قبر پر چلنا، قبر پر بیٹھنا یہ سب توہین کے قبیل سے ہیں، لہذا یہ بھی ممنوع ہے۔ قبروں کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور یہ علامہ ابن حمام کا قول ہے فتح القدیر میں، اور ترمذی میں کہیں حاشیے میں نقل کر رکھا ہے کہ ما ثبت بالسنہ، حضور کے طریقے سے جو معاملہ ثابت ہے قبروں کے ساتھ اتنا ہی معاملہ جائز ہے۔ وہ کیا ثابت ہے؟ قبر پر جاؤ، کھڑے کھڑے جو کچھ پڑھنا ہے پڑھ کر بخشو اور دعائے مغفرت کرو اور چلے آؤ۔ حضرت الاستاذ علامہ بلیاوی قدس سرہ کے ساتھ میں بارہا اس قبرستان قاسمی میں گیا ہوں۔ حضرت مجھ سے فرماتے تھے سعید چل حضرت الاستاذ کی قبر پر ہو کر آئے۔ حضرت الاستاذ سے مراد حضرت شیخ الہند ہوتے تھے کہ چل ان کی قبر پر ہو کر آئے۔ تو میں چلتا تھا تو قبرستان میں جہاں پکی سڑک ختم ہو کر کچا راستہ شروع ہوتا ہے وہاں سے یوں ذرا مڑتے ہیں تو ایک بجلی کا کھمبا ہے، حضرت اس کھمبے پر جا کر رک جاتے تھے اور چھڑی ہاتھ میں ہوتی تھی اور سر جھکا کر کے تقریباً 15 منٹ تک پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح سے جو سر جھکا کر پڑھ رہے ہیں اسی حال میں واپس لوٹ جاتے تھے۔ میں حضرت کے پاس کھڑا رہتا تھا، تھوڑی دیر میں پڑھتا تھا، میرے پاس تو پڑھنے کو زیادہ نہیں تھا، تھوڑی دیر پڑھتا تھا، میں چپ چاپ کھڑا رہتا تھا، پھر میں حضرت کے ساتھ واپس ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت الاستاد کی قبر تو آگے ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو مجھے جواب دیا حضرت الاستاد کا ڈر معلوم ہوتا ہے، یہ مجھے جواب دیا تھا، لیکن طرز عمل ان کا یہ تھا کہ اس کھمبے سے آگے نہیں گئے، وہیں کھڑے کھڑے 15 منٹ کچھ پڑھتے تھے پھر وہیں سے لوٹ جاتے تھے۔ یہی سنت سے ثابت ہے۔ اب ہم دیوبندیوں میں قبروں کے معاملے میں بہت کوتاہی شروع ہو گئی، بہت کوتاہی شروع ہو گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل کیا ہونا ہے معلوم نہیں، کل جب دیوبندیوں میں جہالت آ جائے گی تو کیا ہونا ہے اللہ بہتر جانے کیا ہونا ہے۔ ابن الحمام نے کہا کہ قبروں کے ساتھ سنت سے جو ثابت ہے وہی جائز ہے، نہ تعظیم جائز نہ توہین جائز، اعتدال۔ اور سنت سے کھڑے کھڑے قبر کے پاس پڑھ کر جو پڑھنا ہو پڑھو اور دعا کرو، ہاتھ نہیں اٹھانے۔ میں نے حضرت الاستاد کو کبھی ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا، دعا ضرور کرتے ہوں گے مگر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کبھی، اور دعا کر کے چلے۔ اب یہ جو آثار ہیں
کہ خارجہ یوں بچے کودتے تھے تو بھئی تو بچے ہیں. نہیں، بچے ہیں نہیں، حضرت عثمان کا دور خلافت ہے. اگر بچوں کا یہ عمل غلط ہوتا تو بڑے ان کو روکتے. اس اعتبار سے یہ قول لائے ہیں. اور حضرت ابن عمر نے تو خیمہ اکھڑوا دیا. حضرت ابن عمر تو خود بیٹھتے تھے. ان سب آثار کو پیش نظر رکھ کر علماء احناف نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ قبر کے ساتھ تعظیم کا معاملہ بھی جائز نہیں، توہین کا معاملہ بھی جائز نہیں. بس یہ ضابطہ ان آثار کو سامنے رکھ کر بنا. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور وبه قال حدثنا. یجلس کا مطلب جنازہ دفن کرنے گئے، بیٹھنا ہے تو قریب میں کوئی قبر ہے، اس کے اوپر ابن عمر بیٹھ جاتے تھے. وہ اس کو قبر کی توہین نہیں سمجھتے تھے. ایسے آثار اگر میں نے جو خلاصہ اور ضابطہ بتایا، اس ضابطے پر آپ اس کو متفرع کریں گے کہ یہ بچے کیوں کود رہے ہیں اور کوئی منع کیوں نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کو تو قبر کی توہین نہیں سمجھا جاتا ہوگا. کیونکہ یہ بات تو رائے مبتلا بہی پر ہے کہ تعظیم کے قبیل سے کیا باتیں ہیں، توہین کے قبیل سے کیا باتیں ہیں. البتہ جو نص میں آیا ہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. قبر کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا قبر کی تعظیم ہے. قبر پر قطبہ مت لگاؤ، بس اس کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ قبر پر قطبہ لگانا ہے تو قبر کی تعظیم ہے. یہ چیزیں نص میں آئی. قبر کو لا تجسس القبور، قبریں پختہ نہ بنائی جائیں، ولا یبنى علیہ، قبر کے اوپر گنبد نہ بنایا جائے. یہ تو نص میں آیا ہے، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. اور یہ میں بڑھا رہا ہوں کہ قبر کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کرنا، قبر کے پاس بیٹھ کر ذکر جہری کرنا. ارے مسجدیں نہیں ہیں ذکر کرنے کے لیے، قبر پہ بیٹھ کے کیوں کر رہا؟ یہ میں بڑھا رہا ہوں، یہ نص میں نہیں آیا. لیکن بہرحال یہ مسئلہ رائے مبتلا بہی پر چھوڑنا پڑے گا. وہ باتیں جو تعظیم کے قبیل کی ہیں وہ اسی طرف جائیں گی، اور جو توہین کے قبیل کی ہیں وہ اس طرف جائیں گی. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاویہ. فقہ میں یہ لکھا ہے کہ بڑے آدمی کی قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھو کہ فقہ کے جزئیات اگر نص کے خلاف ہوں تو ان کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. یتوا علی غرہ، نص پر عمل ہوگا. بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں یہی فرق ہے. وہ فقہ کے جزئیات کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں. ہمارے یہاں اگر فقہ کا کوئی جزئیہ نص کے خلاف ہے تو ہم نص کو لیتے ہیں، فقہ کے جزئیے کو نہیں لیتے ہیں. شامی میں جزئیہ ہے قبر پر چادر چڑھانا مستحب ہے، اور اسی شامی سے ہم فتوے دیتے ہیں، مگر ہم نے اس کو لپیٹ کر رکھ دیا. بس جو بات نص کے خلاف ہے چاہے وہ فقہ میں ہو. فقہ میں یہ ہے کہ بڑے کی قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں، یہ جزیہ ترمذی کی حدیث کے خلاف ہے، اور ترمذی میں حسن صحیح حدیث ہے، ولا یکتب علیہا. دوسری بات ہے بڑوں کی قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں. بڑا اور چھوٹا تو ایک اعتباری چیز ہے. کوئی پھیٹے سے ناپ کے دیکھو گے بڑا اور چھوٹا؟ بھئی ہر آدمی اس کے خاندان والوں کے نزدیک بڑا ہے. یہ ہمارا قبرستان قاسمی میں ایک طالب علم کا انتقال ہوا تھا، اس کی قبر پر بھی کتبہ لگ رہا ہے لے، اور سارا قبرستان ہی کتبوں سے بھر گیا. اور عیسائیوں کے قبرستان میں اور ہمارے قبرستانوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا.